چلو آپ بتلا دیں جب شروع کرنا ہوگا. یہ بس کچھ سیکنڈ ڈاکٹر نبیل آپ تعارف انشاءاللہ شروع کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ ارشد حقانی حفظہ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کا آغاز اپنے آبائی گاؤں سے قرآن مجید کے حفظ سے شروع فرمایا اور ابتدائی تعلیم گجرانوالہ سے حاصل کی. بعد ازاں جامعہ محمدیہ میں مولانا محمود رحمہ اللہ کی زیر نگرانی 22 سال رہے. آپ حافظہ اللہ کو شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی چھاؤں میں بھی شاگرد خاص ہونے کا شرف حاصل رہا اور آپ نے صحیح بخاری انہی کی زیر نگرانی میں پڑھی. شیخ محترم نے حافظ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ کے ساتھ بھی صحیح مسلم پڑھی. آپ حفظہ اللہ کا امتحانی نتیجہ ممتاز رہا اور مدینہ جانے کی خواہش تھی، مگر چونکہ اپنے ملک ہی میں اساتذہ کی ضرورت زیادہ تھی تو یہیں رک کر جامعہ محمدیہ میں ہی حافظ عبد القیوم کی زیر نگرانی تدریسی کام سر انجام دیتے رہے. اس کے ساتھ ہی آپ کے خطبات حقانیہ معروف و مشہور ہیں. 1990 سے آپ حفظہ اللہ نے مختلف اداروں میں تدریسی خدمات انجام دی اور دے رہے ہیں، جن میں سر فہرست شیخ احسان الہی ظہیر صاحب کا مدرسہ لارنس پور روڈ لاہور ہے، جہاں آپ شیخ الحدیث کی حیثیت سے کار فرما ہیں. مزید آپ کا ایک مدرسہ زیر تعمیر ہے جس کا نام جمعیہ اسلامیہ مرکز التکبیر لاہور میں واقع ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش اور محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کے علم سے استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت شیخ محترم کو مزید توفیق دے کہ ان کے علم کا نور پھیلتا رہے. شیخ محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم کو اس گئے گزرے دور کے اندر
اپنے دین کی آبیاری کے لیے منتخب کیا اور مختلف اندازوں میں مختلف علماء کرام آپ کے سامنے دین اسلام کی آبیاری اور دین اسلام کی تبلیغ کر رہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام کی محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی ضمن میں میرے ذمہ ایک ڈاکٹر محبوب صاحب نے مضمون لگایا جس کا عنوان ہے کہیں سفینہ ڈوب نہ جائے۔ سفینہ در حقیقت بہت بڑے جہاز کو کہا جاتا ہے جو سمندر کے اندر تیرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر سفینے کو بچانے پر قادر بھی ہے، ہر سفینے کو بچاتا بھی ہے، لیکن انسان اپنے سفینے کو اسی وقت بچا سکتا ہے جب وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا بن جائے، اللہ کے اوپر اعتماد کرنے والا بن جائے، اللہ کے اوپر توکل کرنے والا بن جائے، اور پھر جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی خاص مہربانی سے پھر انسان جو ہے وہ اپنے سفینے کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے۔ اور اللہ کی معیت 5 چیزوں کے اندر مضمر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں جب کہ تم نمازوں کو قائم کرنے والے بن جاؤ، زکاتوں کو ادا کرنے والے بن جاؤ، میرے رسولوں کے اوپر ایمان لے آؤ اور ان کے دستے بازو بن جاؤ اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے بن جاؤ۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان چیزوں کی تشریح کے اندر جاؤں، میں یہ بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ شکست دے سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو ہرا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو پمال کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو ضرر نقصان پہنچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو ڈبو سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر ان واقعات کا تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے بے یار و مددگار نکالا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف فرما تھے، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والوں نے پیچھا کیا حتیٰ کہ وہ غار کے منہ کے آگے جو ہے نا وہ پہنچ گئے، اس کے درے تک جو ہے نا وہ ان کو رسائی مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، فرمانے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِرَّعَاهَدٌ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ لَيُبْصِرُنَا، اگر کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں وہ دیکھ لیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، تیرا ان 2 کے متعلق کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی اللہ تنصروہ فقد نصرہ، اگر تم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصر اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کی اس وقت مدد کی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
اللہ رب العالمین نے ان کی اس وقت مدد کی کہ جب ان لوگوں نے آپ کو نکال دیا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر، پہلے آپ تھے، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب اپنے ساتھی کے لیے آپ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کا ساتھ اللہ دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تو کفار مکہ ہیں، پوری دنیا کا کفر مل کر آ جائے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے۔ آپ کے خلاف وہ کسی قسم کا قدم اٹھائیں گے بھی، اللہ ان کے قدموں کو ناکام بنا دے۔ اور واقعی اللہ رب العالمین نے ایسے لشکروں کے ساتھ وہاں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندوں کو بچانے پر قادر ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العالمین نے بڑے طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے بچایا، اور پھر جوانی کے پروان چڑھایا، اور جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے مدین کے شہر میں پہنچایا، اور واپسی پر اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت اور رسالت سے نوازا۔ اور نبوت اور رسالت جب ان کو عطا کی، فرعون کے سامنے آئے، بڑے بڑے اس نے جو ہے نا آپ کے خلاف پراپوگنڈے کیے، اور آپ کو مٹانے کی، دنیا سے ختم کرنے کی سازشیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر ہر میدان کے اندر غلبہ عطا کیا۔ جب جادوگروں کا معاملہ آیا، اللہ نے اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور مدد فرمائی۔ کس انداز میں؟ 70,000 مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگر ان کے مقابلے کے اندر آیا، اور اگر ایک جادوگر ایک بھی جادو جو ہے وہ ان کے سامنے رونما اس نے کیا ہوگا تو 70,000 جادو ان کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کیا گیا۔ اور اس کا انداز کیا تھا کہ لاٹھیوں کو اور رسیوں کو انہوں نے پھینکا، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا، ان کو ایسے لگتا تھا یخیل علیہم انہا تسعی، ان کی طرف خیال دلایا جاتا تھا کہ یہ دوڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بذات خود گھبرا گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ نبی لاٹھی کو پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقِفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک اس لاٹھی نے ساری کی ساری ان چیزوں کو نگل لیا جو انہوں نے جھوٹ کے طور پر پھینکی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں کامیابی عطا فرمائی، اور پھر وقت گزرتا گیا، جو قبطی لوگ تھے بنو اسرائیل کے اوپر انتہائی ظلم ڈالنے پر لگ کے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہیں وہ ان کے پاس آئے، اگر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور اس بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب تو نہیں آیا تھا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، جب تو نہیں آیا تھا اس وقت بھی ہمیں تکلیف دی گئی۔ وہ تکلیف کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اللہ خود فرما رہا ہے اس کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی کہ کسی کے سامنے اس کے لخت جگر کو ذبح کر دیا جائے، کسی کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، اور پھر لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، ان سے وہ کام کاج کرواتے تھے جو لڑکوں سے کروایا جاتا ہے، غلاموں سے کروایا جاتا ہے۔ ذمہ دارہ ان کی بنو اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کو کرتی تھی، کارخانے ان کی عورتیں چلاتی تھی، اور اسی طریقے سے ہر قسم کے مطلب کام کاج جو ہیں وہ عورتوں سے لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کو بڑا ذلیل کیا جاتا تھا، بڑا تنگ کیا جاتا تھا، بڑی تکلیفیں ان کو دی جاتی تھی۔ جب مختلف تکلیفیں بنو اسرائیل نے برداشت کی، ایک وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے،
اور ایسا ایسا ظلم انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری برداشت سے اے پیغمبر باہر ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے التجا کی اور دعا کی کہ اللہ کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی انکم متبعون، اے موسیٰ نبی میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارا جو ہے نا وہ پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، اور بنو اسرائیل کے سامنے بھی انہیں اس بات کو آشکارا کر دیا، واضح کر دیا کہ تمہارا پیچھا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نکلے اپنی قوم کو لے کر، اور آگے جو ہے وہ دریا تھا، اور پیچھے جو ہے وہ فرعون جو ہے نا وہ پیچھے لگ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعونیوں کو پتہ چلا کہ آج کارخانے چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور کھیتوں میں چارہ ڈالنے والا، چارہ کاٹنے والا کوئی نہیں، جانوروں کے آگے چارہ ڈالنے والا کوئی نہیں، اور اسی طریقے سے سینوں کے اندر، گلیوں کے اندر جھاڑو دینے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آخر کار بات جو ہے نا وہ کھلی۔ کن سے پتہ چلا؟ عورتوں نے کہا، بنو اسرائیل کی عورتیں جو تھی وہ ہم سے، قبطیوں کی عورتیں کہنے لگی رات زیورات ادھارے لے کر گئی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہمیں ایک فنکشن کے اوپر جا رہی ہیں۔ فرعون تک بات پہنچی، فرعون جو ہے وہ آپ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ تھوڑی سی حقیر سی ادنا سی جماعت جو ہے یہ ہمیں غصے میں مبتلا کرنے والی ہے، اور ہم سارے ان سے ڈرنے والے بن گئے ہیں۔ خیر اس نے اپنے لو لشکر کو تیار کیا اور پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور جب سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا تو ادھر سے گرد و غبار اڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نظر آیا، اور سارے کے سارے اصحاب موسیٰ کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ نبی ہم گھیر لیے گئے، ہم پا لیے گئے، ہمارا ادراک ہو گیا، ہمارے پیچھے فرعون آ گیا، اور سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، اگر ہم دریا کے اندر چھلانگیں لگاتے ہیں ڈوب کر مر جائیں گے، اور اگر دریا کے اندر چھلانگیں نہیں لگاتے تو یہ ہمیں قتل کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک بات کہی، وہ بات کیا تھی؟ کہنے لگے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے جب یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین کے سامنے التجا اور دعا کی، اللہ اب ان سے بچنے کا، ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ بچنے کا، نکلنے کا راستہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا اور واضح کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اے موسیٰ نبی یہ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام لگے اللہ وہی ایسا ہے جس کے ساتھ درختوں کو جھاڑ کر پتے کھلاتا ہوں، اور درختوں سے پتے جھاڑ کر اپنے جانوروں کو کھلاتا ہوں، اور جس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں، اور یہ وہی ایسا ہے جس کو پتھر کے اوپر مارتا ہوں تو 12 چشمے جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں، یہ وہی ایسا ہے جس کے ساتھ میں دیگر اپنے کام کاج جو ہیں وہ کرتا ہوں، کوئی کتا سامنے آ جائے اس کو دور سے کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے دیگر تکلیفیں اس سے میں اپنی دور کرتا ہوں۔ اے اللہ یہ وہی ایسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اے موسیٰ نبی یہی عصا آج دریا کے اوپر مارو، اگر آپ کے عصے کی ضرب دریا برداشت کرتے ہوئے 12 سڑکیں نہ بنائے تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ 12 سڑکیں رب العالمین نے عصا مارنے کی وجہ سے دریا کے اندر بنا دی، اور سڑکیں بھی ایسی جو بہترین، صاف ستھری، اور کوئی ان کے اندر کسی قسم کی تری نہیں، کسی قسم کا پانی نہیں، کسی قسم کا کیچڑ نہیں، اور اللہ رب العالمین نے وہ درمیان میں دیواریں جو ہیں وہ پانی کی بنا دی، بغیر ان کو جمانے کے پانی کھڑا ہے۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ ایک بڑی چوڑی لمبی چٹان کی طرح جو ہے نا وہ درمیان میں دیواریں بن گئی، سارا قافلہ جو ہے وہ باہر نکل گیا، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر دریا کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنی سارے لو لشکر کو لے کر وہ دریا کے کنارے پر اب نظارہ کرنے لگ گئے۔
ادھر سے فرعون کی فوجیں جو ہیں وہ دریا کے اندر داخل ہوئی. جب عین وسط کے اندر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے وہ دریا کو کہا او دریا کس کے کہنے پر ٹھہرا تھا؟ اللہ تیرے کہنے پر ٹھہرا تھا، میں اب میرے کہنے پر چلنا شروع کر دے. اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. میں اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں سب کو نجات دے دی اور آل فرعون کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہ سارے کے سارے نظارے تم کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جب ان کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے انہی محلوں کی، انہی باغوں کی اور انہی ندی نالوں کی، انہی نہروں اور دریاؤں کی مالک بن گئی. یہ ہے میرا اللہ کہ جس کا وہ ساتھ دیتا ہے اللہ اس کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، اور جس کا اللہ ساتھ نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا ہو، اپنے آپ کو فرعون سنانے والا ہو، اپنے آپ کو نمرود سنانے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اس لیے رب کی میت جو ہے جب انسان کو ملتی ہے تو پھر غرق ہونے سے بچ جاتا ہے، اس کا سفینہ ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، اس کی کشتی غرق ہونے سے بچ جاتی ہے، اور رب العالمین جو ہے اس کو ہر ضرر سے، ہر تکلیف سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ کر کے اس کو سکھ سکون والی زندگی جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان کے اندر آپ نے قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اور اس کی برادری، اس کی قوم اور اس کے ماننے والوں نے مضبوط جگہ کے اوپر کیا کر لیے ہیں؟ ڈیرے جما لیے ہیں. اور صحابہ کے حصے جو جگہ آئی بدر کی وہاں ریت بکھری ہوئی ہے، پاؤں سلپ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں جو ہے گرد و غبار اٹھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جب ان کا ساتھ دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے راتوں رات بارش برسائی. جب ریت کے اوپر بارش برستی ہے ریت جم جاتی ہے، جب مضبوط ٹھوس جگہ کے اوپر بارش گرتی ہے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے. مضبوط جگہ پر کیچڑ ہو گیا، یہ جو ریتلا علاقہ تھا یہ کیا ہے؟ جم گیا، اور اس کے اوپر قدم جو ہے وہ ٹھہرنے لگا. اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دلوں کے اندر مضبوطی اس لحاظ سے پیدا کر دی، اور پھر دوسرا اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر، کافروں کے دلوں کے اندر روب جو ہے وہ ڈال دیا. اب وہ کپ کپانے لگے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ مومنوں کی نگاہوں میں ان کو تھوڑا کر کے دکھا دیا، ان کی نگاہوں میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو تھوڑا کر کے دکھا دیا. اور ادھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جب صبح کے وقت بدر کا مارکا ہونے والا تھا تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور اپنے خیمے کے اندر کھڑے ہو گئے اور رب العالمین کے سامنے دعائیں التجائیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دی. اور آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، پھر ہاتھوں کو بلند کیا، پھر ہاتھوں کو بلند کیا، اتنا ہاتھوں کو بلند کیا آپ کی چادر جو ہے وہ کندھوں سے نیچے گر گئی. دور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر کی تو چادر بھی زمین کے اوپر گر گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کندھوں کے اوپر ڈالتے ہوئے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر لقد الححت علی ربک فلن یضیعک اللہ، آپ نے رب سے اصرار کر کر کے دعائیں مانگ لی ہیں، آپ کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ دعاؤں والا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیں. امام کائنات جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بکر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے میرے رب سے مانگ لینے دو. تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کو نقل کرتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ مد مقابل کتنے ہیں؟ تو اللہ وہ تو 1000 ہیں، اسلحے کے ساتھ لیس ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے پاس سارے کے سارے
कील कांटे मौजूद हैं और सवारियां मौजूद हैं, घोड़े मौजूद हैं, ऊंट मौजूद हैं, राशन उनके पास है। और मेरे साथी जो हैं वो बेबसी का आलम ये है कि अगर किसी के पास तीर है तो उसको फेंकने के लिए कमान नहीं, अगर कमान है तो उसके अंदर ढालने के लिए तीर नहीं, अगर किसी के पास परतला है तो उसको दस्ता नहीं लगा हुआ, और कोई पैदल फौज है, कोई सवार फौज है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल कह रहे हैं अल्लाह हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं, बेसरो सामानी का आलम है, हम क्या करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं 1000 फरिश्ते की मदद दे रहा हूँ। अब प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल की तरफ फौज जो है उसकी तादाद क्या होगी, 1313, और दूसरी तरफ क्या है, वो 1000 का मजमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हाथ उठा लिए, अल्लाह बंदे कमजोर हैं, असला इनके पास नहीं है, मदद थोड़ी है और मदद कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर वादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ तक़ूलू लिल मुमिनीना अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, क्या जब आप कह रहे थे मोमिनों के लिए क्या आपको काफी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी 3000 फरिश्ते के साथ मदद करे जो एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं, उतरने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3000 फरिश्ते की मदद का वादा कर लिया। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर रब्बुल आलमीन से दुआ मांगनी शुरू कर दी। बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल इनको कह दो कि अगर तुम डटकर मुकाबला करो और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद 5000 फरिश्ते के साथ करेगा जो इन काफरों के ऊपर निशान जो है वो लगाने वाले हैं। एक सहाबी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आया, कहता है अल्लाह के प्यारे पैगंबर मैं एक काफिर के पीछे भाग रहा था उसको कत्ल करने के लिए, तो मेरे आगे आगे और उसके पीछे पीछे एक और आदमी भाग रहा था, मुझे नहीं पता चला कि वो कौन था। अचानक मैंने क्या देखा कि काफिर की नाक के ऊपर कोड़ा लगा है और वो उल्टे मुंह जो है ना वो गिरा है, उसके नाक से उसके मुंह से खून का फुहारा जो है वो निकला और वो मर गया। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूल क्या वाकई ऐसा हुआ है? नाम या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल वाकई ऐसा हुआ है। आपने फरमाया वो चौथे आसमान का फरिश्ता था जो रब्बुल आलमीन ने तेरी मदद के लिए भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना चौथी मर्तबा फिर हाथ जो है ना वो उठ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर जो नुसरत और मदद जो है वो मांग रहे थे, वो मदद नुसरत अभी तक नहीं आई। 1000 फरिश्ते की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद भेज दी, 3000 फरिश्ते को भेज दिया, 5000 फरिश्ते को भेज दिया, लेकिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल जिस नुसरत और मदद के तलबगार थे वो मदद अभी नहीं आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर फिर फरमाने लगा अल्लाह मदद थोड़ी है, बंदे कमजोर हैं और नातवान हैं, इनके पास कुछ नहीं। इन तोहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुबदा फिल अर्ज़, अल्लाह अगर तूने इस मुट्ठी भर जमात को हलाक कर दिया तो जमीन के ऊपर तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। अल्लाह और मदद भेज दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रुबा फज़रिबू फौकल आनाके वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों की तरफ वही करते हुए ये बात कही ना कि अन्नी माअकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत उतरी आपके हाथ नीचे आ गए कि अब मुझे और किसी मदद की जरूरत नहीं, जमाना बर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं या रब जब निगहबान हो तू मेरा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निगहबानी का और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने साथ का वादा कर लिया तो फिर प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल अब मुझे किसी और मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा साथ देने का वादा कर लिया है। ये है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ नसीब होता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर हर बेड़ा जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहता है, हर कश्ती जो है
وہ کنارے پر لگ کر رہتی ہے، ہر سفینہ جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر کامیابی کامرانی جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور کس انداز سے رب العالمین کامیابیاں اور کامرانی عطا کرتا ہے، وہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ دوسرے سپارے کے اخیر میں کیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے طالوت اور جلوت کا جو ہے نا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین کا بندہ، اللہ رب العالمین کا پیغمبر، اس کے پاس آئے وقت کے مطلب لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، ہم اس کی کمان کے اندر، اس کی قیادت کے اندر کفار کے ساتھ جہاد کریں اور ان کے اوپر ہمیں غلبہ رب العالمین جو ہے وہ عطا کرے۔ تو حضرت پیغمبر، وہ مختلف پیغمبروں کے نام جو ہے نا وہ لوگوں نے ذکر کیے ہوئے ہیں، کسی نے شیش پیغمبر کا، نہ کسی نے وہ ہارون پیغمبر کا ذکر کیا ہے، کسی نے شمعون کا ذکر کیا ہے، کسی نے شمویل پیغمبر کا ذکر کیا ہے۔ جو بھی پیغمبر تھا، وقت کا پیغمبر تھا، اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے بادشاہی کیسے ہوگی، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے اور اس کے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے پاس دنیا کی دولتیں اور سونا چاندی نہیں ہے۔ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال کی فراخی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے پاس جنگی علوم ہیں، اور اس کے پاس قوت اور طاقت اور جسمانی طور پر وہ مضبوط آدمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کو مقرر کیا ہے، لہٰذا اس کی قیادت کے اندر تم جہاد کے لیے نکلو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ 70,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی قیادت کے اندر جہاد کے لیے نکلے۔ جب وہ راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ پر پہنچے تو حضرت طالوت ان کو کہنے لگے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے، اس سے کوئی پانی نہ پیے۔ ہاں، جس کو پیاس کی شدت جو ہے وہ ستانے لگ جائے اور بھوک جو ہے اس کے اوپر غالب آنے لگ جائے، وہ صرف ایک چلو بھر کے پی لے۔ اللہ رب العالمین اس ایک چلو کے اندر اتنی قوت اور طاقت رکھے گا کہ تمہارے جسموں کو توانا کر دے گا، تمہاری بھوکوں کو اور پیاسوں کو اللہ رب العالمین مٹا کر رکھ دے گا۔ خیر، جب وہاں پہنچے نا نہر کے اوپر، آپ کو پتہ ہی ہے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ جب کھانے پینے والی چیز ملتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں کہ آج ہی بس اس کو کھانا ہے، آج اس کو پینا ہے، پتہ نہیں دوبارہ ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ انہوں نے پانی سیر ہو کر پی لیا، پیٹ پھول کے، پیاس ختم نہیں ہو رہی، اور وہاں کے وہاں بیٹھے اور درے کے درے جو ہے نا وہ رہ گئے۔ صرف 313 جو ہیں وہ حضرت طالوت کے ساتھ باقی بچی، باقی وہاں پیٹ پھولے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مد مقابل 1,40,000 کا لشکر ہے۔ اب طالوت علیہ السلام وہ لے کر گئے ان کے مقابلے کے لیے 313 کو۔ اللہ رب العالمین جب وہ کافر سامنے ہے نا، جلود، بڑا کڑیل جوان، بڑا قد آور، اسلحہ پہنا ہوا، اور فوج کے پاس بھی تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برشے ہیں، اور دیگر قتل کرنے والے آلے ان کے پاس موجود ہیں۔ تو وہ طالوت کے ساتھی کہنے لگے لا طاقت لنا بجالود و جنودہ، ہمارے لیے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جلود کا مقابلہ کر سکیں، اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ جو خالص ایمان والے لوگ تھے اور جن کو پتا تھا کہ جس کا ساتھ اللہ رب العالمین دیتا ہے وہ تھوڑے لوگ بھی کیوں نہ ہوں، رب العالمین ان کو غلبہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر وہ پیچھے دعائیں کر رہے ہیں اور ادھر طالوت لڑانے والا ہے۔ اب جب طالوت کے سامنے آئے اور پختہ ایمان والے جو ہیں وہ بولے قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اتنی ہی تھوڑی جماعتیں وہ غالب آ جاتی ہیں زیادہ جماعتوں کے اوپر اللہ کے آرڈر کے ساتھ، اور سن لو اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتا ہے جو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ صابر کا لفظ جب میدان جہاد کے اندر بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا، اور جب تکلیف و مصیبتوں کے بعد صبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے آفتوں پر، مصیبتوں پر، دکھوں پر، صدموں پر واویلے کی بجائے صبر سے کام لینا، اور اپنے آپ کو رونے پیٹنے چلانے سے کیا کر لینا، روک لینا۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں واللہ مع الصابرین، اللہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
इसी मजमून को अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मौका पर बयान किया, बला इन तस्बिरु व तत्तकु व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम, अगर तुम डट कर मुकाबला करो, अल्लाह से डरते रहो और तकवा इख्तियार करो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन 5000 फरिश्ते की इमदाद देने वाला है। और इसी मजमून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान की आखिरी आयत के अंदर भी बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो, डटकर मुकाबला करो, वसाबिरु एक दूसरे को डटकर मुकाबला करने की तलकीन करो, वराबितु अपने घोड़ों को सरहदों के ऊपर बांध कर रहो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो यकीनी तौर पर तुम्हें कामयाबी और कामरानी अता करोगे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, यकीनी तौर पर तुम कामयाब हो जाओगे। लअल्लाह का लफ्ज जब अल्लाह की जात इस्तेमाल करती है, फिर इसका माना यकीन है। अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर इसका माना शायद के है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जरूर कामयाबी अता करेगा। तो जिसका साथ रब्बुल आलमीन देता है उसको दुनिया की कोई ताकत जो है वो कमाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन डट कर मुकाबला करने वालों का साथ देगा। वाकई ऐसा हुआ। हजरत तलूत के साथ 313 जब मैदान के अंदर उतरे तो उनको हजरत तलूत ने इस अंदाज में उनके अंदर दाखिल किया, 1,40,000 की फौज जो जलूत की थी उसके अंदर, कि उन्होंने जब लड़ाई उनके साथ शुरू की, वो उनकी लड़ाई शुरू कराने के बाद बाहर निकल आए, वो आपस में लड़ कर 70,000 उनका मारा गया और 70,000 जो है वो भाग निकला। और इधर मंजर क्या है, जलूत आया, हल मिन मुबारिज़िन, क्या है मेरा कोई मुकाबला करने वाला? तो हजरत तलूत कहते हैं कौन है जो इसका मुकाबला करेगा? हजरत दाऊद उस वक्त अभी नबी नहीं बने थे, उसके लश्कर के अंदर मौजूद थे, तलूत के लश्कर के अंदर। वो कहते हैं इसका मुकाबला मैं करूंगा। वो कहते हैं कोई असला वगैरह है? कहते हैं असला वगैरह तो कोई नहीं, एक हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ, एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ। कहते हैं असला तो सिर्फ यही है। कहते हैं कोई तजर्बा है काफिर के साथ लड़ाई करने का और मद्दे मुकाबल के साथ जिहाद करने का? कहते हैं तजर्बा बहुत ज्यादा है। एक दफा मैं और अब्बा जान वो बकरियां चरा रहे थे, तो हमारी बकरी को ना एक भेड़िया उठा कर ले गया था। तो मेरे वाला साहब ने कहा था क्या इससे बकरी जो है वो छीन सकता है? मैंने बकरी भी छीन ली थी और उस भेड़िए को भी मैंने कत्ल कर दिया था, और ये भी मुझे भेड़िया ही मालूम हो रहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा, इशारा करके कहता है ये भी भेड़िया ही मालूम हो रहा है। लिहाजा हजरत लोगों ने कहा चलो फिर इसका मुकाबला करो। जब वो मुकाबले के लिए गए तो देखा उसके सारे जिस्म के ऊपर आनी लिबास है, लोहे का लिबास है, सिर्फ उसकी एक आंख जो है वो नंगी है। उन्होंने निशाना रख कर ना वो पत्थर जो हाथ में पकड़ा हुआ था उसकी आंख के अंदर मारा। जब वो आंख के अंदर लगा पत्थर, वो जमीन के ऊपर गिरा। सर की खोज जो ही टोपी जो थी वो जमीन के ऊपर गिरी। अब नतीजा क्या निकला? उन्होंने डंडा जो हाथ में पकड़ा हुआ था मार मार कर उसके सर के ऊपर उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ातल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे दाऊद ने जलूत को कत्ल कर दिया और रब्बुल आलमीन ने बादशाह जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम को अता कर दी। ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका साथ देता है फिर उसको दुनिया की कोई ताकत जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती और उसको किसी किस्म का जरर नहीं पहुंचता। जितनी मर्जी ताकतें जमा होकर आ जाए वो अल्लाह वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब तुम 5 काम करने वाले बन जाओगे तो फिर जिस तरह मैंने तलूत के लश्कर का साथ दिया, जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल की फौज को बदर के अंदर जो है अपनी मदद और नुसरत के साथ दुश्मन के ऊपर गालिब किया और जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया जो है वो पार करवाया, इसी तरीके से मैं तुम्हें भी कामयाबियों और कामरानियों से हमकरार कर सकता हूँ। वो 5 चीजें क्या हैं? वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाजों को कायम करने वाले बन जाओ। किस तरीके से रब्बुल आलमीन नमाजी का साथ देता है, आओ मैं हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप साबित करता हूँ कि रब नमाजी का कैसे साथ देता है, कितनी मोहब्बत, कितनी उल्फत, कितनी चाहत रब नमाजी के साथ रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان المصلی یناجی ربہ، بے شک نمازی جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ اور اس سرگوشی کا تذکرہ رب العالمین نے خود کیا ایک حدیث قدسی کے اندر۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ نصف کلمہ بندے نے اپنے لیے کہا ہے، نصف میرے لیے کہا ہے، آدھا میرے لیے کہہ دیا، آدھا اپنے لیے کہہ دیا۔ میرے لیے کیا کہا ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اپنے لیے کیا کہا اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، تو مدد ہماری فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں پھر جو میری عبادت کرنے والا، میں اس کی مددوں کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ اور پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت صراط الذین انعمت علیہم، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، بندہ کہتے ہیں آمین، اللہ قبول فرما۔ اللہ فرماتے ہیں تیری دعاؤں التجاؤں کو میں نے قبول کر لیا۔ یہ ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ، نماز میں نہیں رہتا بندے اور الہ کے درمیان حجاب، اس قدر اٹھ جاتا ہے پردہ تجلی نماز میں۔ اللہ رب العالمین نمازی کا ساتھ دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارا ایک نماز کے اندر کھڑا ہو تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے، کیونکہ اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ تو میں تمہاری روزیوں کے اندر کیا کر دوں گا، برکتیں ڈال دوں گا، اور اسی طریقے سے میں تمہارے جان کے اندر برکتیں ڈال دوں گا، اور تمہاری کمائیوں کے اندر جو ہے نا وہ برکتیں ڈال دوں گا، اور تمہارے جسموں کو توانا کر دوں گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں آفتوں مصیبتوں سے محفوظ کر دے گا۔ کیونکہ ساری نماز کے اندر اللہ رب العالمین کا بندہ جو ہے اللہ سے التجائیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور تو نے جب یہ کہہ دیا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے اسی وقت تیرے ساتھ وعدہ کر لیا، اب میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کا وہ مطالبہ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک وہ ساری کی ساری دعائیں جو کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت قد فعلت قد فعلت۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وآتیتم الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، پھر بھی میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کے پاس جب کوئی زکوٰۃ لے کر آتا تھا نا تو آپ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے تھے، برکت کی دعائیں کرتے تھے۔ میرا باپ جو ہے نا ابو اوفا، وہ بھی اپنی زکوٰۃ لے کر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول کے پاس پہنچا تو امام کائنات نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا کے اوپر رحمتیں جو ہیں وہ کر دے۔ اب اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول، دیکھو رب نے دعا کیسی سکھائی اور کس انداز سے پیارے پیغمبر نے دعا کی کہ اے اللہ آل ابی اوفا کے اوپر رحمتیں کر دے۔ اب آل ابی اوفا جو ہے قیامت کی دیواروں تک آتی رہے گی، قیامت کی دیواروں تک اس خاندان کے لیے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے دعائیں کر دی۔ اور اللہ نے بھی فرمایا قرآن مجید کے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے پیارے پیغمبر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیارے پیغمبر ان کے مالوں سے زکاتیں وصول کرو اور ان کو پاکیزہ کر دو، پاک کر دو، اور ان کے مالوں کو صاف اور ستھرا کر دو، وصلی علیہم اور ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کر دو، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سکون کا سبب بن جائے گی۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کو اگر تم ماننے والے
شاید شیخ محترم کی طرف نیٹ ورک کا ایشو ہوا ہے، تو بس کچھ منٹس انتظار کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. چلے ٹھیک ہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے رب العالمین بندے کا ساتھ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم زکات دینے والے بن جاؤ. اور تیسری چیز وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ. رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین خود اس مضمون کو بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صحیح معنوں میں مومن وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور پھر ماننے کے بعد شک نہیں کرتے. اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے تو پھر وہ ہر چیز کا مختار کل بھی اللہ کو مانے، قادر بھی اللہ کو مانے، قدیر بھی اللہ کو مانے. پھر یہ نہ کہے میں نے اللہ کو مانا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے شفا دینے پر قادر ہے یا نہیں. میں نے اللہ کے مان تو لیا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے اولاد دے گا یا نہیں. میں نے اللہ کو مان تو لیا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے خوشی نصیب کرے گا یا نہیں. میں نے اللہ کو مان لیا ہے، پتہ نہیں اللہ میری مشکلیں آسان کرے گا کہ نہیں. میں نے اللہ کو مان تو لیا ہے، اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا نہیں. پھر ساری چیزوں کا مختار، ساری چیزوں کا قادر قدیر وہ اللہ کو مانے. اور رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ہر معاملہ جو ہے وہ پیارے پیغمبر سے پوچھ کر کرے، اور پیارے پیغمبر اللہ سے پوچھ کر بتلائیں. دیکھو نا، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جو ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بات کی ذرا اہمیت کو سمجھیں. امام کائنات خود فرمایا کرتے تھے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری بات کو مانا اس نے میرے رب کی بات کو مانا، اور جس نے میرے رب کی بات کو مانا وہ جنت کے اندر جائے گا. اور اسی چیز کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ در حقیقت جنت کا وارث ہے. اور سنو، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کہا گیا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے میں جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کی اطاعت کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و قرار. پیارے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات نہیں چل سکتی، کسی پیغمبر کی بات نہیں چل سکتی. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، کبھی موقع رب العالمین نے دیا تو اس کی میں خوب وضاحت کروں گا. لیکن یہاں یہ سمجھ لو کہ پیارے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات جو ہے وہ نہیں چلے گی. نہ کسی امام کی چلے گی، نہ پیشوا کی چلے گی، نہ لیڈر کی چلے گی، نہ راہبر کی چلے گی، نہ مقتدا کی چلے گی. اگر بات چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اذا قال الرسول فصدقوه فإن القول ما قال الرسول. جب رسول کوئی بات کہہ دیں تو اس کی تصدیق کرو، کیونکہ بات در حقیقت ہوتی وہ ہے جو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں. اور چوتھی چیز وَعَزَّرْتُمُوهُ، تم پیغمبروں کے دستے بازو بن جاؤ. جس میدان کے اندر اترنے کا پیغمبر کہہ دے اس میدان کے اندر اتر پڑو، جس میدان سے نکلنے کا پیغمبر جو ہے نا وہ کہہ دیں اس سے نکل پڑو. جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظ کے مدراس کے اندر بنو نذیر کے مدراس کے اندر جب گئے معاملے کو حل کرنے کے لیے، وہاں بیٹھے یہودیوں نے شاسیں کی،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیا، آپ وہاں سے اٹھے، صحابہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پوچھنے لگے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ گئے ہیں بغیر بات چیت کیے واپس آ گئے ہیں، وجہ کیا بنی؟ امام کائنات نے فرمایا کہ انہوں نے یہ شاسیں تیار کی تھی اور پیارے پیغمبر نے ان کو پھر کہہ دیا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، آپ جو کچھ فروخت کرنا چاہتے ہو فروخت کر کے نکل جاؤ، وگرنہ جان لو انما الارض للہ ولرسولہ وللمؤمنین، زمین اللہ کی اور رسول کی اور مومنوں کی ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ کے دستے بازو بن جاؤ، جس طرح صحابہ دستے بازو بن کر پیارے پیغمبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، دشمن کے ساتھ جہاد کرتے تھے، دشمن کے ساتھ قتال کرتے تھے۔ آج بھی ضرورت ہے پیارے پیغمبر کے اس منہج کو لیا جائے، اور جو کفار ہیں اور جو فاسق اور فاجر ہیں اور اسی طریقے سے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان سے جہاد کیا جائے، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ، تقریروں کے ساتھ، وعظوں کے ساتھ، اور تیر کانٹے کے ساتھ، تلوار نیزے اور تیروں کے ساتھ، اور دیگر آلات کے ساتھ۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دے دو تو پھر بھی اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ وہ قرض حسنہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر اس کے ثواب کی امید جو ہے وہ صرف اللہ سے رکھنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر رب العالمین اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کر دے گا، حتیٰ کہ ایک کھجور جو ہے وہ بندہ اگر اللہ کے راستے میں صحیح معنوں میں خرچ کرتا ہے قرض حسنہ کے طور پر، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں اور اس کی تربیت کرتا ہوں، جس طرح تمہارا ایک گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے، حتیٰ تکون مثل احد، حتیٰ کہ وہ کھجور جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس انداز سے ہمیں اپنی معیت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی وجہ سے رب العالمین بندوں کا ساتھ دیتا ہے اور بندوں کا پورا پورا تعاون کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی معرفت کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے بیڑے جو ہیں، ہمارے سفینے جو ہیں، ہماری کشتیاں جو ہیں وہ کنارے تک پہنچ جائیں۔ اور کنارہ کیا ہے؟ دنیا ختم ہو جائے گی، اگلا کنارہ آخرت کا شروع ہو جائے گا، اور وہی کنارہ ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ مایا جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والا ہے، کل قیامت کو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی در حقیقت کامیاب ہے۔ یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ دھوکے سے بچا کر ہمیں پار جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جس کے ساتھ آخرت کے مطلب سارے کے سارے نتائج ملنے والے ہیں، کامیابیاں ملنے والی ہیں، اللہ وہ کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے یہ قیمتی کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات و نصیحت کی آپ نے ساتھیوں کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر محبوب صاحب ہیں؟ جی شیخ محترم۔ اور سنائیں، ٹھیک ہیں آپ؟ میرے خیال سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نبیوں کا منہج اور طریقہ اختیار کر کے جو ہے وہ کس طریقے سے چل سکتا ہے، تو یہ وہ منہج جو ہمیں سبھی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قیمتی نصائح کو ہمیں قبول کرنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر آپ کے قیمتی لمحات کا جو آپ نے دیے ساتھیوں کے لیے، بارک اللہ فیکم۔ تو اگر ساتھیوں کے کچھ سوالات ہیں تو سامنے دیکھ لیجیے تو شیخ صاحب سے جا کے مستفید ہو سکیں۔ اللہ بارک فیکم۔
شیخ آپ کا میرے خیال سے نیٹ کا مسئلہ آ گیا تھا، تو شیخ آپ کا حال پوچھ رہے تھے. اچھا جی جی شیخ صاحب ابھی آن لائن ہیں، لائن پہ ہیں؟ جی لائن پہ ہی ہے. اچھا جی ہاں شیخ صاحب سن رہے ہیں آپ؟ سن رہا ہوں. جی ہاں، کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ خیریت سے ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، آپ کی مزید جہود قبول فرمائے، اور آپ کے اس جذبے اور ولولے کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے، تاکہ امت جو ہے آپ جیسے علماء سے صحیح طور پر مستفید ہو سکے. بارک اللہ فیکم. آمین. تو آپ کی بہت ماشاءاللہ قیمتی نصیحتیں تھیں ساتھیوں کے لیے. تو تعارف کرایا ہوگا ساتھیوں نے کہ ہمارے الحمدللہ یعنی کہ لیول چل رہے ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ ان مختلف لیولوں کے ساتھی آپ کے ان دروس سے الحمدللہ درس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جس میں سب سے اہم جو چیز ہمارے سامنے وہ ہمارے دورۃ الدعات ہے، کہ جس میں کوشش چل رہی ہے کہ ساتھیوں کی دعوت کے حوالے سے ان کی تربیت کر کے ان کو میدان میں اتارا جا سکے، تاکہ معاشرے کی اصلاح کے اس عمل کو جو ہے اس کے لیے بہتری لائی جا سکے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے جہود یہ قبول نیٹ فرمائے. آپ کا ہاں جی نیٹ بڑا آرڈر ہے. اچھا کٹ کر شاید اللہ عالم. پرابلم ہے وہ. شاید آپ کے یہاں پرابلم ادھر. خیر اللہ کوئی رہا انشاءاللہ. تو ان قریب ہم ملاقات بھی کریں گے مشافاتاً باذن اللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم. یہ ایک سوال آیا تھا شیخ. ایک سوال یہ آیا تھا کہ جو کتاب و سنت ہمیں عقیدہ اور منہج دیتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں کافی زیادہ شرک و بدعات بھی ہے. تو ان تب معاملات میں ہم لوگ اتحاد امت کیسے کر سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام. اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حبل متین جو ہے یہ آسمان سے زمین والوں کی طرف لٹکائی. جو بھی اس رسی کو پکڑے گا یولیہ اللہ اس کو اپنی طرف بلند کر. اب اتحاد اسی صورت میں ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی کو لوگ تسلیم کر لیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں. اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی معاملے کے اندر بھی، اس کو اللہ کے رسول کی طرف لٹاؤ. جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اس کو دونوں گروہ جو ہیں وہ تسلیم کر لیں، اختلاف ختم ہو جائے گا. اگر اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اختلاف جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے. اختلاف کا حل صرف کتاب و سنت ہے. تیسری چیز کے اندر جو ہے نا وہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے. اللہ کے رسول کی بات کے اندر اختلاف نہیں. دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اللہ کے رسول کی بات کے اوپر اطیعوا کا لفظ بولا. اولی الامر کی بات کے اوپر اللہ نے اطیعوا کا لفظ نہیں بولا. کیوں؟ ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو مانی جائے گی، اگر نہیں تو وہ جھگڑا ہے. اور جھگڑا کا حل کیا ہے؟ فردوه الی اللہ والرسول. اس کو اللہ کے رسول کی طرف اٹھاؤ، پھر معاملہ جو ہے نا وہ حل ہوگا. اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا. جی کسی اور کا کوئی سوال ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. شیخ ایک اور سوال یہ آیا تھا کہ اگر ہم گھروں کے حالات کو لیا جائے، گھر کے معاملات کو لیا جائے، تو اس میں کئی دفعہ ہم بہت زیادہ کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ کئی دفعہ معاملات کافی بگڑ جاتے ہیں. تو کس حد تک ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے اس حد تک اپنے گھر والوں یا حلقہ احباب کو سمجھانا ہے، کیونکہ ادھر معاملات زیادہ حساس ہوتے ہیں. ایک باہر کے بندے کو ہم سمجھائیں گے تو شاید اتنا وہ برا نہ مانے، اپنے ذرا زیادہ برا مان جاتے ہیں. تو ہم کس حد تک اپنا فرض ادا کرنے کیا ہے؟ زیادہ اختلاف جو ہے خاوند بیوی کے درمیان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَاسْتُوصُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو وصیت کرتے رہو فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ،
کیونکہ وہ ٹیڑھی پسری سے پیدا کی گئی ہیں. اگر تم ان کو واضح نصیحت کرتے رہو گے ان سے فائدہ حاصل کرتے رہو. اور اگر کوئی پہلوان بنے نا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں گا تو وہ سیدھا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسری سے پیدا ہوگی اور ٹوٹ جائے گی. وہ آپ سے طلاق لینے کا مطالبہ کرنی شروع کر دیں. تو گھر کے اندر بھی واضح نصیحت جو ہے نا وہ اس کا معمول بنانا چاہیے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات کو اکٹھا کر کے یعظہن و یذکرہن، ان کو واعظ بھی کرتے تھے، ان کو نصیحت بھی کرتے تھے. جب آپ اپنی بیوی کو واعظ نصیحت کریں گے تو بیوی ایک واحد مدرسہ ہے اولاد کے لیے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا اس کی اولاد بھی آ جائے. تو گھروں کے اندر جھگڑے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو کتاب و سنت کی بالادستی جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور گھر کے اندر بھی انسان کو واضح نصیحت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. تب ہی گھریلو جھگڑے جو ہے نا وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور ان کا حل جو ہے وہ بھی کتاب و سنت کے اندر ہے. تیسری چیز کے اندر حل نہیں ہے. ہاں گھر کے اندر واز ذرا کرنی ذرا مشکل ہوتی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے ہی واز کا آغاز کیا تھا، تو گھر کے اندر بھی توحید اور سنت رسول جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اس کے اندر خیر و برکات ہیں. جب انسان جو ہے وہ کتاب و سنت سنتا ہے نا، بار بار ایک کلام اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کی کایا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے. جس طرح وہ عربی کا ایک مقولہ نا، اذا تکرر الکلام سمع تکرر فی القلب، جب بار بار ایک بات کسی کے ذہن میں آپ ڈالیں گے نا تو اس کے سینے کے اندر وہ کیا ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. تو پھر اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے انسان کو گھر کے اندر بھی واضح نصیحت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اسی کے اندر فلاح اور کامیاب. وسیم بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں شیخ محترم سے. جی السلام علیکم شیخ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شیخ میرا سوال اس موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تبلیغی جماعت ہے اس وقت جو کام کر رہی ہے، تو آپ کا کیا ان کے بارے میں کیا آپ کی سوچ ہے؟ یعنی کیا یہ حق پر ہے، یا یہ جو جماعت نکلنے کے لیے بولتے ہیں تو کس حد تک آپ کے قرآن اور سنت کے مطابق یہ صحیح ہے؟ اور یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسک یہ لوگ کا صحیح ہے، لیکن آگے جانے کے بعد یہ لوگ جو جماعت میں لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں اکٹھا کر کے، تو یہ کس حد تک آپ کے جو رائے میں کس طرح کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے تشکیل نہیں دیے. جس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کی طرف بھیجا ہے نا اس کو وہاں کا مستقل مبلغ بنا کر بھیجا ہے. وہ مستقل مبلغ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کے اندر بھیج دیا، پھر پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اسی طریقے سے بحرین کی طرف حضرت انس بن مالک کو بھیج دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کسی صحابی کو بھیجتے تھے اس کو مستقل وہاں کام کرنے کے لیے بھیجتے تھے. یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے کا دورہ ہے جی، 3 مہینے کا دورہ ہے جی، یہ سال کا دورہ ہے جی، اور پیچھے گھر والے بھوکے پیاسے مر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر خرچہ بھی نہیں چھوڑ کر جاتے، اور یہ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، گھر جو ہے کہ اجڑ جاتے ہیں. تو یہ کام جو ہے نا صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ آپ نے اس طریقے سے تبلیغ کی ہو. ہاں کسی علاقے کے اندر آپ کی ضرورت ہے تو آپ وہاں جا کر واعظ کرتے ہیں، تو پھر اپنے علاقے کے اندر آ جائیں. جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول وسلم طائف کے اندر گئے واعظ کرنے کے لیے، اور دیگر بستیوں جو آس پاس تھی ان کے اندر واعظ و نصیحت کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. تو یہ ایک طریقہ جو ہے نا ٹھیک ہے، لیکن یہ 4 مہینے کے دورے یہ جو بات ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے بارے میں کتاب و سنت سے بھی کوئی دلیل نہیں. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، اور آپ کی جو بھی آپ نے ہمیں درس میں جو بھی ہمیں نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب پر عمل کریں. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. جی ساما بھائی. جزاک اللہ خیر عمیر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے مکمل تعاون کا. جی اللہ